بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امارت کی ذمہ داری کون اٹھا سکتا ہے کے حوالے سے بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ امارت کی ذمہ داری کون اٹھا سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی جن کی تعداد زیادہ تھی۔ ان میں سے ہر آدمی کو جتنا قرآن یاد تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سنا۔ چنانچہ سنتے سنتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو ان میں سب سے کم عمر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلانے، تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا، فلاں فلاں سورت اور سورت بقرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں سورت بقرہ یاد ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم اس جماعت کے امیر ہو۔ اس جماعت کے سرداروں میں سے ایک شخص نے کہا، میں نے سورت بقرہ صرف اسی وجہ سے نہیں یاد کی کہ شاید میں اسے تہجد میں نہ پڑھ سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ قرآن سیکھو اور اسے پڑھو، کیونکہ جو آدمی قرآن سیکھتا ہے اور اسے پڑھتا ہے اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور جس شخص نے قرآن سیکھا اور پھر سو گیا اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو